اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، سو اس کی مثال ایسی ہے فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور سے مہ اور کر دیا اس کو بالکل صاف، فترکہ صلدا، پھر کر دیا اس کو بالکل صاف۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کو ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کو اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور سے مہ، پھر برسا اس پر زور سے بارش اور کر دیا اس کو بالکل صاف۔ کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کو ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اس چوتھی آیت میں اس مضمون کو دوسری ہیڈنگ، دوسری سرخی کے ساتھ اور بھی تاکید سے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کرو زبان سے احسان جتلا کر یا برتاؤ سے تکلیف پہنچا کر۔ اس مطلب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس صدقے اور خیرات کے بعد احسان جتلانے یا مستحق کو تکلیف پہنچانے کی صورت ہو جائے تو وہ صدقہ برباد ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ اور اسی طرح سے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 264 کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دکھاتا۔ دیکھیے، قرآن کے شروع میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ تو جو لوگ ہدایت دینا چاہتے ہیں، اب یہاں پر کہا گیا اللہ تعالیٰ کافر کو ہدایت نہیں دکھاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور آیات سب انسانوں کے لیے عام ہیں اور ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور آیتیں سارے انسانوں کے لیے عام ہیں اور ہدایت کا ذریعہ ہیں، لیکن جو کافر ان آیتوں پر نظر نہیں کرتے بلکہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان آیتوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حق بات نظر انداز کرتے ہیں،
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے، اب اس کے اثر سے وہ کوئی ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اور اس بات میں یہ بات جو کہی گئی ہے کہ جو آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے ہی نہیں، یعنی اس کی یہ ریاکاری، اس کا یہ دکھلاوا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کا صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق ہی اس کی خدا ہے، کہ ایک روز کہ وہ اسی سے یعنی مخلوق ہی سے اجر کا خواہش مند ہے۔ اللہ سے اس کو نہ اجر کی امید ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ اعمال کے اندر ریاکاری کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یقین، ان کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے ہی نہیں۔ ان کا عمل صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے دکھلانے کے لیے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق ہی اس کی خدا ہے اور اس سے وہ اجر کا خواہش مند ہے۔ اللہ سے اس کو اجر کی نہ تو توقع ہے اور نہ ہی اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حدیث یہ ترمذی کی ہے۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کر لیا، تو وہ اس کا ثواب اسی سے جا کر لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے، تو ایک پکارنے والا یہ پکارے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کرنا تھا کسی اور کو بھی شریک کر لیا، ریاکاری کر لی، دکھلاوے کے لیے کر لیا، تو وہ اس کا ثواب اسی سے جا کر لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہیں۔ دیکھیے، یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 264، اس میں مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ یہ ہے مثال۔ اصل میں کیا ہے، یہ تو ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور آگے ایک مثال اور بیان کی گئی اگلی آیت میں۔ وہ مثال ان لوگوں کی ہے جو صرف اور صرف اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک مثال یہ ہے، اور دوسری مثال اگلی آیت میں دی گئی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ مثال سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے بات کو اور زیادہ
واضح کرنے کے لیے قرآن کہیں کہیں مثال سے سمجھاتا ہے تاکہ ایگزامپل دینے سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیے مثال کو سمجھتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور سے بارش برس جائے، اور جیسے ہی بارش برسے تو اس کو بالکل صاف اور شفاف کر دے، اس میں کوئی چیز بھی نہ چھوڑے۔ پہلے اب مثال یہ سمجھتے ہیں مثال میں کہ یہاں بارش سے مراد خیرات ہے، بارش سے مراد یہاں پر خیرات، اور پتھر کی چٹان سے مراد یہاں پر اس آدمی کی نیت اور اس کے جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی ہے۔ اور مٹی کی تہ سے مراد علیہ ترابن، کہ پتھر جس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو۔ مٹی کی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس میں نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بارش سے مراد خیرات ہے، اور پتھر کی چٹان سے مراد اس آدمی کی نیت اور اس کے جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی ہے۔ اور مٹی کی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس میں نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بارش کا فطری عمل تو یہی ہوتا ہے کہ اس کی ایک چھینٹ سے کوپل نکل آتی ہے۔ جو بارش ہوتی ہے، جیسے ہی بنجر زمین پر یا اس زمین پر جس میں دانہ لگایا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی بارش پڑتی ہے تو بارش کے پڑنے کی وجہ سے کوپل نکل آتی ہے۔ تو بارش کا یہ فطری عمل ہے، بارش کی یہ فطری چیز ہے کہ اس کی ایک چھینٹ سے کوپل نکل آتی ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 100 کھاد ایک طرف اور بارش کی چند چھینٹیں ایک طرف۔ 100 کھاد جو ہم لوگ اس میں لگاتے ہیں زمین میں، 100 کھاد ایک طرف اور بارش کی چند چھینٹیں ایک طرف۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ پورے سال جو زمین بنجر پڑی ہوئی تھی، بارش کی چند چھینٹوں کی وجہ سے کس طرح اس میں گھاس اگ جاتی ہے۔ جیسے ہی بارش کی چند چھینٹیں پڑی، کس طرح سے گھاس اگ جاتی ہے۔ وہ گھاس جو پچھلے بارش پڑنے کی وجہ سے اگی تھی اور پورے سال دھوپ پڑنے کی وجہ سے مردہ ہو گئی تھی، اور زمین میں اس کا نام و نشان باقی رہ گیا تھا، باقی بھی نہیں رہا تھا، صرف جڑ وڑ ہوں تو ہوں۔ تو اب جیسے ہی اگلے سیزن میں بارش کی چند چھینٹیں پڑیں تو کس طرح سے اس زمین میں گھاس اگ جاتی ہے، کس طرح سے کھیتی لہلہا اٹھتی ہے۔ لیکن جب زمین اوپر ہی اوپر صرف برائے نام ہو اور اوپری تہ کے نیچے نری پتھر کی ایک چٹان رکھی ہوئی ہو، تو بارش بجائے فائدہ پہنچانے کے الٹا نقصان پہنچائے گی۔ بارش بجائے فائدہ مند ہونے کے الٹا نقصان کرے گی۔ اسی طرح خیرات بھی ہے، اگرچہ جو خیرات ہوتا ہے، خیرات اور صدقہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے، بھلائیوں کو پروان چڑھانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن صدقے کے فائدہ مند ہونے کے لیے بھی حقیقی نیک نیت شرط ہے۔ نیک نیت نہ ہو تو بارش کا فائدہ بھی نہیں، ایسے ہی صدقے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، صرف زمین میں بیج کو خراب کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زمین تو تھوڑی سی اوپر ہی اوپر ہے، نیچے تو پتھر کی چٹان ہے۔ اب جیسے ہی بارش پڑی تو فوراً
وہ مٹی صاف ہو گئی اور جو ہم نے بیج ڈالا تھا وہ ایک دم ناپید ہو گیا بجائے فائدہ ہونے کے، اور نقصان ہو گیا۔ تو ایسے ہی اگر نیک نیت ہے تبھی صدقے کا فائدہ ہے، اور اگر نیک نیت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اپنے مال کو ضائع کرنا ہے۔ تو یہ مثال اس شخص کی ہے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور سے مہ اور کر دیا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کو ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 265 کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ترجمہ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے، ایسی ہے جو ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر برسی زور سے بارش، تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو گنا، فآتت اکلها ضعفین، تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو گنا، اور اگر نہ برسی اس پر بارش پھر بھی فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے جو تم کام کرتے ہو ان سے باخبر ہے۔ اس آیت میں زور کی بارش سے مراد وہ صدقہ اور خیرات ہے جو انتہائی خیر اور جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ہلکی فوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر خیر کے جذبے کی شدت تو نہیں ہوتی ہے لیکن جذبہ ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جذبہ ہوتا جو پہلی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جذبہ تو ہے مدد کرنے کا، اب اگر ہم بہت زیادہ مال خرچ کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، تھوڑا کم خرچ کریں گے تو کم ثواب ملے گا، لیکن بہرحال ثواب دونوں صورتوں میں ملنا ہی ملنا ہے۔ دیکھیے حضرت شیخ الہند اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں کہ زور سے بارش سے مراد بہت مال خرچ کرنا ہے، اور فوار سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا ہے، اور دلوں کو ثابت کرنے سے مراد یہ ہے کہ دلوں کو ثواب پانے میں، یعنی ان کو یعنی دلوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ خیرات اور صدقے کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو اگر نیت درست ہے تو بہت خرچ کرنے میں بہت ثواب ملے گا، اور تھوڑا صدقہ کرنے میں بھی ثواب ملے گا۔ جیسے خالص زمین پر باغ ہے تو جتنی بارش برسے گی اس پر اتنا ہی فائدہ پہنچے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو جتنا مال خرچ کریں گے وہ ضائع ہوتا ہی چلا جائے گا۔ تو جو باغ اونچائی پر ہے، اب اس پر زور سے بارش پڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھل اور بھی زیادہ دے گا۔
تو ایسی ہی مثال ہے اس شخص کی جو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 گنا 4 گنا 10 گنا، بلکہ کل تفسیر میں آیا تھا کہ 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کو خوش کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے، ایسی ہے جو ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر برسی زور سے بارش، تو لایا وہ باغ اپنا پھل 2 گنا، اور اگر نہ برسی اس پر بارش تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و